السلام علیکم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے جس سبق کا انتخاب کیا ہے اس سبق کا نام ہے امید کی خوشی۔ سبق امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں مصنف کے مختصراً تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ سر سید احمد خان کی ولادت 1817 میں ہوئی۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات سے نوازا۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان میں جو مشہور تصانیف ہیں ان میں آثار سنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ تحریک علی گڑھ اور علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام مسلمانوں کے لیے ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ادب زندگی کا آغاز آپ نے اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ یہ تھا سر سید کا مختصراً تعارف۔ اس کے بعد ہم سبق کے مختصراً وضاحت پیش کرتے ہیں۔ سبق امید کی خوشی۔ سبق امید کی خوشی آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ سبق امید کی خوشی میں مصنف تحریر کرتے ہیں کہ امید دلوں کی روشنی اور تسلی ہے جو ہر درد کی دوا، غم کا علاج، بھٹکے ہوئوں کا آسرا ہے۔ امیدیں فکر دور کر کے انسان کو خوشیاں پہنچاتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امید کے سہارے ہو رہا ہے۔ دنیا کے سفینے کو امید کا ناخدا ہی چلا رہا ہے۔ امید کا سہارا بڑے بڑے نازک وقتوں میں کام آتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں معروف عمل رکھے ہوئے ہے، ورنہ نا امیدی چھا جائے تو انسان بالکل ہی بے عمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ امید کی روشنی ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں چلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ امید کی کرن ہی ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کر دیتی ہے۔ امید بڑی بڑی مایوسیوں کو دور کر کے انسان کو ایک عزم بخشتی ہے اور امید ہی کے سہارے انسان ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کر سکتا ہے اور کیٹو جیسے عظیم الشان پہاڑ کو اپنے قدموں تلے رونق سکتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جس کے سہارے انسان چاند پر جا پہنچا اور اب آگے بڑھ رہا ہے، وہاں پر اسے امید ہی لے جائے گی۔ امید فاتح کی تلوار اور مہم جو کی ہمت ہوتی ہے۔ یہ تھا امید کے مختصراً تعارف کہ امید ہے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور امید سے مراد کیا ہے؟ آنے والے وقت میں بہتر کی توقع رکھنا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ترجمہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بعد آسانی بھی ہے، لیکن مشکل وقت میں صبر کرنا ہے اور آنے والے وقت کے لیے، اچھے وقت کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ آنے والے اچھے وقت کی امید ہی وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو دکھوں اور مصائب میں اس کو ایک حوصلہ، ایک عزم عطا کرتی ہے، اور جب عزم عطا کرتی ہے تو انسان میں صبر اور برداشت کی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سبق امید کی خوشی میں سر سید نے امید کو خوشی قرار دیا گیا۔ بقول شاعر یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں جب ایک پریشان حال ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے کام دھندے کے ساتھ جھولا جھلاتی ہے اور ساتھ ساتھ لوری بھی دیتی ہے، اپنی لوری میں وہ اپنے بچے کو اس کے ماں باپ کی امید اور خوشیوں کا ذریعہ قرار دیتی ہے۔
وہ امید کرتی ہے کہ اس کا بچہ بچپن ہی سے بڑے ہونے تک تمام مراحل میں خوشی کا ذریعہ بنے اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پر آ کر ان کی روح کو خوش کرے۔ وہ پکار اٹھتی ہے کہ یہ امید ہے جو پیدائش سے لے کر قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یعنی امید ماں کو ایک اچھے وقت کی امید کب سے ہے؟ جب کہ بچہ جھولے میں ہے، جھولے میں بچہ موجود ہے، بچہ کچھ نہیں سن سکتا، بچے کو کچھ نہیں پتہ، اس کو کچھ نہیں پتہ، مطلب بچہ جو ہے وہ ایک سو رہا ہے، وہ جھولے میں ماں اس کی ڈوری کو ہلا رہی ہے، اس کو لمبی عمر کی اور سکھ چین کی اس کو دعا دے رہی ہے، وہ اس سے امیدیں وابستہ کر رہی ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ ایسا صرف امید کے سہارے پہ کرتی ہے، اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے۔ ان امیدوں کے سہارے ہی وہ موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کر رہی ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تو اپنے بے گناہ دل و زبان اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارے گا، تو والدین کی امیدیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آخر میں سر سید احمد خان اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں۔ جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ مگر ایک امید تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، وہ ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں۔ کس لیے برداشت کیں؟ صرف اور صرف امید کے سہارے اور اچھے گمان کے سہارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب فیصلے آتے ہیں تو اچھے گمان سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھا گمان رکھا۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو روا دوا رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ امید ایک دن خوشی میں بدل جاتی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔